اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تحفہ یا علی مدد اور تمام ملت اسلامیہ کو میری طرف سے السلام علیکم۔ حاضرین گرامی قدر، عاشقان رسول خدا، سب سے پہلے آج کی اس پریس کانفرنس سے پہلے میں دعا کرنا چاہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ تمام عالم انسانیت کو اس مؤذب مرض کرونا کی وبا سے محفوظ رکھے اور بالخصوص میرے عظیم ملک پاکستان کو اس کی زد سے محفوظ رکھے۔ حاضرین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، آج کی یہ پریس کانفرنس میں خادم بحیثیت چیئرمین امامیہ علماء و ذاکرین کونسل کا پاکستان، اور میرے ساتھ وائس چیئرمین جناب علی رضا جائی صاحب جو لاہور کے ایک بہت معروف عزادار بھی ہیں، اور میرے دائیں طرف جناب پروفیسر علامہ رضوان زترابی صاحب جو ہمارے فنانس سیکرٹری ہیں، اور میرے اس طرف جناب علامہ دلدار جعفری صاحب جو جنرل سیکرٹری امامیہ علماء و ذاکرین کونسل پاکستان تشریف فرما ہیں، اور ہمارے چیف کنوینر جناب سید حسن عباس زیدی صاحب جن کی انتھک کوششوں اور محنتوں سے اس تنظیم کو ماشاءاللہ عروج ملا، اور ہمارے نہایت محترم اور مقام جناب سید فرح نقوی صاحب جو ہمارے کابینہ کے اہم رکن ہیں۔ آج کی اس پریس کانفرنس کا ہنگامی اجلاس کا مقصد بالکل مختصر ہے اور واضح ہے کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ رمضان مبارک کی آمد بحمدللہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ مہینے کی برکات سے اس کرونا وائرس سے ہمیں محفوظ رکھے اور تمام مسلمانوں میں عالم کی عبادات کو میرا اللہ قبول فرمائے۔ لاک ڈاؤن اس میں اہم ضرورت ہے، اور سوشل ڈسٹینس بھی اس دور میں اس بیماری سے بچنے کی اہم ضرورت ہے، جیسے کہ تمام ڈاکٹرز تمام لوگ بیان کرتے ہیں، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے۔ نہ ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ کسی ایک فرقے کی وجہ سے یا مسلک کی وجہ سے، کسی مسلمان جماعت کی وجہ سے کسی مسلمان کو زخم پہنچے، تکلیف پہنچے، یا عالم انسانیت کے لیے کوئی ابہام پیدا ہو۔ چونکہ رمضان المبارک بالکل قریب تر ہے، اور ایک فیصلہ کیا گیا ہمارے معزز صدر پاکستان جناب محترم عارف الوید کی طرف سے، وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے، کہ چونکہ ہمارے مسلمان آنے عالم بھائیوں کے ہاں تراویز ہیں، تو مساجد بھی کھلیں گی، تراویز بھی ہوں گی، با جماعت نماز بھی ہوگی، اور جمعہ کے اجتماعات بھی ہوں گے، اچھی بات ہے۔ الحمدللہ کوئی بھی مسلمان نماز کی عبادت سے معاذ اللہ منحرف نہیں ہے، نہ جمعہ سے منحرف ہے، یہ باتیں سب ٹھیک ہیں، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں کہ جو اعلامیہ پیش کیا گیا اس میں کھل کر امام بارگاہوں کے تقدس کا یا پھر جلوس سرکار امام علی علیہ السلام کی شہادت کے جلوسوں کا یا مجالس اعضاء کا کہیں بھی کھل کر تذکرہ نہیں کیا گیا، جو ایک ابہام پیدا کرتا ہے۔ تو اس ضمن میں ہم یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے مسجد خانہ کعبہ کی شبیہ ہے اور مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اسی طرح امام بارگاہ بھی عبادت گاہ ہے، نہ کہ کوئی سوشل یا کسی سوسائٹی کی کوئی ایسی اماج گاہ ہے جہاں پر اس کے مخصوص پروگرام ہوں۔ نواس رسول جگر گوش بطول چونکہ کل عالمین کے لیے صاحبان عزت و تکرم ہے، اور جناب علی علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ بلا مذہب و تفریق سب کے لیے نہایت قابل عزت و احترام ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر ملکی حالات کے پیش نظر اب یہ نہیں پتا کون سا فیصلہ کب تبدیل ہو، کس حکمت عملی سے تبدیل ہو جائے، ابھی تاحال اگر پاکستان کی عظیم مساجد بانماز جماعت کے لیے، پیش نماز جمعہ کے لیے، یا مسلمان بھائیوں کے عقائد میں جو تراویز ہیں ان کے لیے کھلتا ہے، تو پھر لا محالہ ہم شان حیدر کرار بھی اسی پاکستان کے امین ہیں، اسی پاکستان کے شہری ہیں۔ ہمیشہ سے ہم نے اپنے اس عظیم ملک کے لیے سوچا ہے، ہمیشہ سے جیسے دوسرے مسالک کی قربانیاں اس ملک کے بنانے میں قائم آئیں، اسی طرح ہمارے بھی خون اور ہمارے بھی بڑوں کی قربانیاں اس پاکستان میں شامل ہیں، اور ہم نے کبھی بھی خود ساختہ رتبوں کا کبھی تقاضا نہیں کیا، نہ ہمارا مسئلہ مسائل یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے جلوس سے کوئی توڑ پھوڑ خدا نخواستہ ایسا کبھی بھی ایشو پیدا نہیں ہوا۔ ہم بس صرف یہ چاہتے ہیں کہ اگر مساجد اللہ کھلنے کے لیے تیار ہیں الحمدللہ، اور اس میں اگر مسلمان بھائیوں کے عقائد کے مطابق ان کی تراویحاں ہوں گی، تو پھر انشاءاللہ مجالس اعضاء بھی منعقد ہوں گی، اور پھر انشاءاللہ
21 رمضان کا مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جو جلوس ہے وہ بھی برآمد ہوگا، ہر شہر میں ہوگا، بھرپور مومن انشاءاللہ شرکت اس میں فرمائیں گے، چاہے وہ شیخو پورا ہو، لاہور ہو، گجرانوالہ، پورا پاکستان، جہاں جہاں پورا عالم اسلام جو ہے 21 رمضان کو جناب مولا علی علیہ السلام کی کو بھی مد نظر رکھا جائے گا شہادت ہم بالکل جو، اور پھر جو گورنمنٹ نے ہم پر اپنی پالیسیز واضح کی ہیں اس کا ہم بالکل اس سے انکار نہیں ہے، ہم اس کے لیے اپنے گیٹ لگوائیں گے، اس کے سیکیورٹی کا ارینج کریں گے، اس میں ایسے دیکھیں گے ماحولیات کے ڈسٹنس اتنا رہے جس سے کچھ ایسا ابہام پیدا نہ ہو، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کہ جلوس نہیں ہوں گے، ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ مجالس نہیں ہوں گی۔ مظلوم کربلا کی عزاداری ہماری شرح حیات ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے وجدان کا حصہ ہے، اور یہ دارالشفا ہے۔ بلکہ میں نے ایک جگہ سما ٹی وی پہ یہ کہا تھا جملہ کہ اگر دواخانے کھلے ہیں تو محترم پھر دعا خانے کیوں بند ہیں؟ کعبے سے بڑا کون سا دعا خانہ ہے؟ کربلا دعا خانہ ہے، امام رضا علیہ السلام کا روزہ دعا خانہ ہے، اولیاء اللہ کے مزارات دعا خانہ ہے، روزہ رسول سے بڑھ کر کون سا دعا خانہ ہے؟ اس لیے گزارش یہ ہے بس آج کی اس پریس کانفرنس کا اور میٹنگ کا امامی علماء و ذاکرین کونسل کی طرف سے صرف اور صرف مقصد نہ تو حکومت سے تصادم ہے، نہ کسی مسئلے کی ضد ہے، بلکہ صرف یہ ہے کہ ہمیں بھی آل محمد کی اس عزاداری کا کھل چھوڑ کر ہمیں اس پر حصہ لینے کا حق ہے، شرعی حق ہے، قانونی حق ہے، ملک کی پاکستان کا شہری ہونے کا حق ہے، اور ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان عالم میں اتحاد و اتفاق پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے محفوظ رکھے۔ اور بالخصوص میں آخر میں دعا کروں گا ہمارے ملک پاکستان کی تمام سیکورٹی فورسز کے لیے میری دعا ہے، پاک فوج کے لیے میری دعا ہے، پولیس کے نوجوانوں کے لیے میری دعا ہے، اور بالخصوص ہمارے مسیحا جتنے ڈاکٹر صاحبان ہیں، جتنے ہمارے نرسز ہیں، جتنے نوجوان ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہے، میرا مولا سب کو اپنی زبان میں رکھے، جو اس کرونا وائرس سے اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان شہداء کی روح کو جو ہے بلند درجات عطا فرمائے۔ بالخصوص ہماری پولیس، ہماری فوج جو لاک ڈاؤن میں ہمارے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ ہماری حکومت کو مزید توفیق دے۔ اور اس بات ایک بات اور شیئر کروں گا، اپنے ارد گرد اپنے آگے پیچھے شیعہ سنی کی پہچان کیے بغیر جو مدد کے مستحق ہیں ان کی مدد فرمائیں، اور اس مشکل گھڑی میں یوں سمجھے رمضان شروع ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد۔